نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شیبہ کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کہ میں آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور یہ کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایک تھی تمہاری مرضی، ایک تھا تمہارا ارادہ، اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ۔ تیرا ارادہ تھا کہ تم مجھے قتل کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ یہ تھا کہ تم مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف لڑے۔ تیری مرضی غالب نہیں آنے والی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ جو تھا وہ غالب آنے والا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ شیبہ کہتے ہیں اس کے بعد میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعا کرتے میرے گناہ بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، صحابہ کرام سے پھر باتیں کرنے لگے۔ شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا، میں نے حضور کے بعد عرض کیا میری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حضور نے جواب نہیں دیا، میں چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر حضور باتیں کرتے رہے صحابہ کرام کے ساتھ، اس کے بعد فرمایا اے شیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یعنی ادھر جب لائن ہو گئی رب نے فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی جواب عطا فرما دیا۔ حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوئے، سارا دن کام وغیرہ کے اندر مصروف رہے۔ شام کو مغرب کی نماز کا ٹائم جب ہونے لگا تو اپنی والدہ سے اجازت لی، یار اے امی جان آپ مجھے اجازت دے دیں، میں حضور کے بارگاہ میں جاتا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا بھی کراؤں گا۔ ماں نے اجازت دی جاؤ، جا کر اپنے مغفرت کی دعا بھی کرانا، میرے بھی مغفرت کی دعا کرانا۔ حذیفہ آ کے مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے بارگاہ کے اندر آ کر مغرب کی نماز پڑھی حضور کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد نوافل کے اندر مصروف ہو گئے، مغرب سے لے کر عشاء تک نفل ہی پڑھتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ بیٹھ رہے مسجد کے اندر، حضور کا انتظار کرتے ہیں، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی، فرض پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ آج کل کچھ امام بھی اس طرح کرتے ہیں، کچھ تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھانے کے اس کے اندر چکروں کے اندر نماز چھوڑ دیتے ہیں، باقی چھٹی نماز کی، اور کچھ گھر جا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر سارے نمازیوں کے سامنے نماز پڑھیں گے نا تو پھر نمازی بھی پڑھیں گے، اگر ورنہ وہ کیا کریں گے، مقتدی یہ کہیں گے مولوی صاحب نفل چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں فرض چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سارے کے سامنے، کیونکہ آج کل دیکھا دیکھی تو دور ہے نا، تو سارے کے سامنے نماز پڑھیں گے، لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ سنت یہی ہے حضور کے، حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس طرح کہ فرض مسجد کے اندر پڑھو، نفل اور سنت اپنے گھر کے اندر پڑھو، تاکہ جب تم گھر کے اندر جا کر پڑھو گے تمہارے بچے تمہاری بیوی دیکھے گی تو وہ تو بھی نماز کے عادی بن جائیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے گے تمہارے ساتھ مل کر۔ حضور کا فرمان یہی ہے، سنت یہی ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر سکے تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چل پڑے، حذیفہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے کہ میں تو آیا تھا، میں نے دعا بھی نہیں کرائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چل پڑے، میں نے تو ابھی بات ہی نہیں کی، ماں تو جا کر کیا جواب دوں گا، حضور کے پیچھے چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا حذیفہ، میرے پیچھے آنے والے تم حذیفہ ہو، میرے پیچھے جو تم آ رہے ہو، پیچھے دیکھا نہیں مڑ کر، پیچھے نظر نہیں فرمائی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے حذیفہ ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ہی ہوں۔ نبی پاک سے فرمایا کس لیے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ زبان پر نہیں آیا، سوال دل کے اندر ہے، زبان پر نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دل کے اندر لے کر آئے تھے، ماں نے گھر سے بتا کر بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہ دعا پہلے فرما دی، غفر اللہ لکا ولی امکا، اے حذیفہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آیا تھا جو آپ نے پہلے بار حل کر دیا ہے، میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مدارج النبوت میں حضور کا یہ موضوع لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے فاقے ہیں، کئی دن فاقے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں گھر کے اندر، ان کے فاقے بھی اختیاری تھے ورنہ یہ مجبور لوگ نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پیٹ کے اوپر اپنی انگلی رکھی اور پھر دعا کر دی، یا اللہ فاطمہ زہرا سے بھوک اور پیاس کو ختم فرما دے۔ شکایت کیا تھی؟ یا رسول اللہ بھوک ہے، کچھ کھانے کے لیے ادا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھی پیٹ کے اوپر، فاطمہ زہرا کے پیٹ کے اوپر انگلی رکھ کر فرمایا یا اللہ فاطمہ زہرا سے بھوک اور پیاس کو ختم کر دے۔
فاطمہ زہرا کہتی ہیں اس کے بعد کئی دن گزر جاتے تھے، نہ مجھے کبھی بھوک لگتی تھی اور نہ کبھی مجھے پیاس لگا کرتی تھی.